اسلامک اسٹیٹ IS گروپ سے تعلق رکھنے والی 3 آسٹریلوی خواتین پر شام سے وطن واپسی کے بعد باضابطہ طور پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ کوثر عباس 53 اور ان کی بیٹی زینب احمد 31 جمعے کو میلبورن مجسٹریٹ کورٹ میں پیش ہوں گے۔ انہیں میلبورن ایئرپورٹ پر گرفتار کیے جانے کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد سرمایہ کار پورے 2025 میں کافی حد تک ریمپ حاصل نہیں کر سکے اور ایسا لگتا ہے کہ 2026 کارپوریٹ اسپینڈ مینجمنٹ اسٹارٹ اپ کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک اور بینر سال ہو سکتا ہے۔ ذرائع نے وال اسٹریٹ جلین ڈالر سے زیادہ کی کمپنی $40 بلین سے زیادہ کی منی ویلیویشن پر مزید $750 ملین اکٹھا کرنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے۔ اگرچہ معاہدہ ابھی حتمی نہیں ہے، اس لیے شرائط تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ریمپ نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کلب ذرائع نے بتایا ہے کہ ریئل میڈرڈ کی بڑھتی ہوئی تناؤ فیڈریکو ویلورڈے اور فرانسیسی کھلاڑی اورلین چاؤمینی کے ڈریسنگ روم کی لڑائی میں شامل ہونے پر پھیل گیا ہے، جس کے نتیجے میں یوروگوئن کو کٹے ہوئے سر کے ساتھ ہسپتال لے جایا گیا، کئی کلب ذرائع نے بتایا ہے۔ ریئل نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی کہ ٹیم کے کپتان ویلورڈے، جنہیں بعد میں ڈسچارج کر دیا گیا تھا، کہ سر میں چوٹ آئی تھی اور وہ 2 ہفتوں تک باہر رہیں گے۔ بارسلونا اور ریال میڈرڈ 264 میں ایل کلاسیکو کا مقابلہ کریں گے، جب اتوار کو لا لیگا کے تصادم میں ہسپانوی جنات اکٹھے ہوں گے۔ شاذ و نادر ہی اس سے زیادہ چارج شدہ ماحول رہا ہوگا، جس میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ریئل کاتالان کے دارالحکومت پہنچ رہا ہے، جس کو اس دن اپنے سخت ترین حریفوں کو چیمپئن کا تاجہ پہناتے ہوئے دیکھنے کے امکانات کا سامنا ہے۔ اوپن اے آئی نے جمعرات کو کہا کہ اس کے API میں اب متعدد نئی صوتی انٹیلیجنس خصوصیات شامل ہوں گی، جو ڈیولپرز کو ایسی ایپس بنانے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کی جائیں گی جو صارفین کے ساتھ بات چیت، نقل اور ترجمہ کر سکے۔ کمپنی کا نیا GPT ریئل ٹائم 2 ایک اور صوتی ماڈل ہے، جو ایک حقیقت پسندانہ آواز کا تخروپن بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، جو صارفین کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، تاہم اپنے پیشروی ریئل ٹائم 5 کے برعکس یہ GPT 5 کلاس استدلال کے ساتھ بنایا گیا ہے، جسے اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ صارفین کی جانب سے مزید پیچیدہ درخواستوں سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے امریکی بحریہ کے بحری جہازوں کے خلاف جوابی کارروائی کی، جب امریکی افواج نے ایران کے علاقائی پانیوں میں ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ یہ ایک بڑا اضافہ ہے جس نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان نازک جنگ بندی پر مزید دباؤ ڈالا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے جمعرات کے روز مزید کہا کہ امریکہ نے بھی کچھ علاقائی ممالک کے تعاون سے ان کی شناخت کیے بغیر جزیرہ قشم سمیت شہری علاقوں پر فضائی حملے کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ٹینیسی کی ریپبلکن اکثریتی ریاستی مقننہ اور گورنر نے ریاست کے واحد سیاہ فام اکثریتی ضلع کو تراشتے ہوئے امریکی وسطمتی سے پہلے کانگریسی نقشے کی منظوری دی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی منظوری نے نومبر میں امریکی وسط کرنے کے لیے امریکی وسطمتی سے پہلے دوبارہ تقسیم کرنے کے لیے ملک بھر کی ریاستوں میں تازہ ترین دباؤ کا خاتمہ کیا، جو اس بات کا تعین کرے گا کہ کون سی پارٹی امریکی ایوان نمائندگان اور سینیٹ کو کنٹرول کرتی ہے۔ اتحاد متحدہ کی تجارتی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ ترین 10% عالمی ٹیرف کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور یہ پایا ہے کہ 1970 کے تجارتی قانون کے تحت بورڈ کے پارٹ ٹیرف جائز نہیں تھے۔ امریکی عدالت برائے بین الاقوامی تجارت نے جمعرات کو چھوٹے کاروباروں کے حق میں فیصلہ دیا، جو نے محصولات کو چیلنج کیا، جو 24 فروری سے نافذ العمل ہوا۔ فیصلہ 2-1 تھا۔ ایک جج نے کہا کہ چھوٹے کاروباری مدعیوں کو فتح دینا قبل از وقت ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈزنی کے سینئر ایگزیکٹوز ممکنہ طور پر ڈزنیمس کو دیگر ایپس جیسے ڈزنی لینڈ ریزورٹ اور ڈزنی کروز لائن نیویگیٹر کے ساتھ جوڑ کر ایک متحد ایپ بنا سکتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ بات چیت ابتدائی مرحلے میں تھی، لیکن وہ اسے اندرونی طور پر ایک سپر ایپ کے طور پر بتا رہے ہیں۔ جمعرات کو کوڈیاک AI کا سٹاک گھنٹے کے بعد کی ٹریڈنگ میں 37% گر گیا، جب سیلف ڈرائیونگ ٹرک سٹارٹ اپ نے انکشاف کیا کہ اس نے بھاری رعایت پر حصص فروخت کر کے $100 ملین اکٹھے کیے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سرمایہ کار کمپنی کی پشت پناہی کے کو تیار رکھے، لیکن اس کی موجودہ مارکیٹ قیمت پر نہیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس فائلنگ کے مطابق کمپنی نے ہر ایک 6.50 پر حصص فروخت کیے، جو اس کی 9.10 کی اختتامی قیمت سے بھی کم ہے۔ اس اضافے میں وارنٹ بھی شامل تھے، وہ آلات جو سرمایہ کاروں کو بعد میں مقررہ قیمت پر اضافی حصص خریدنے کا حق دیتے ہیں۔ اس معاملے میں 6 تک کم ہے۔
ریاستہائے متحدہ نے جزیرے کی قوم کے خلاف ایک ماہ سے جاری دباؤ کی مہم کے درمیان کیوبا سے متعلق بہت سی نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ جمعرات کو پابندیوں کا اقوام متحدہ کے ماہرین نے واشنگٹن کی جانب سے جزیرے پر ایندھن کی مؤثر ناکہ بندی کو توانائی کی بھوک کے مترادف قرار دینے کے چند گھنٹے بعد کیا تھا۔ انتباہ: اس کہانی میں جنسی حملوں کی تفصیل ہے جو کچھ قارئین کو پریشان کن لگ سکتی ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں نظر بند فلسطینیوں نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ گارڈز اور فوجیوں کی جانب سے تشدد اور جنسی تشدد سمیت غیر انسانی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ مالی میں مبینہ طور پر القاعدہ سے وابستہ جنگجوؤں کے حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ مسلح گروپوں کی جانب سے گزشتہ ماہ کے آخر میں وسیع پیمانے پر مربوط حملے شروع کرنے کے بعد سے سب سے مہلک حملہ ہے۔ جمعرات کو خبر رساں ادارے FP سے بات کرتے ہوئے مقامی سیکیورٹی اور انتظامی ذرائع کے مطابق موپٹی کے علاقے میں کوری اور گموز زامی ذرائع کے موپٹی کے علاقے میں حملوں میں ایک روز قبل کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 3 ذرائع بشمول ایک امدادی کارکن، ایک سفارتکار اور ایک سیکورٹی ذریعہ علیحدہ طور پر نیوز ایجنسی رویٹرز کو بتایا کہ حملہ آوروں نے موپٹی میں 2 نامعلوم علاقوں کو نشانہ بنایا، جس میں بدھ کو کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس نے لبنان، غزہ اور ایران میں وسیع انخلا زون کے قیام میں امریکی فوج کے ممکنہ کردار کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کے سربراہ بریڈ کوپر کو لکھے گئے ایک قانون سازوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے احکامات ممکنہ طور پر ان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو امریکہ نے انسانی جنگ کے اردگرد تیار کرنے میں مدد کی ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یورپی یونین کو مجوزہ تجارتی معاہدے کی تعمیل کے لیے 4 جولائی تک کا وقت دے رہے ہیں، ورنہ امریکہ بلاک پر محصولات بڑھا دے گا۔ جمعرات کو ٹرمپ کا اعلان اس کے بعد ہے جسے انہوں نے یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین کے ساتھ ایک زبردست کال کہا ہے۔ نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن نے منگل کو کہا کہ بعد ریلیز ہونے والی 2026 ٹیسلا ماڈل آئی پہلی گاڑی ہے جو ایڈوانس ڈرائیور اسسٹنس سسٹمز کے لیے ایجنسی کے نئے بینچ مارک کو پورا کرتی ہے۔ ایجنسی کے حفاظتی درجہ بندی کے پروگرام میں 4 پاس فلٹرز شامل کیے گئے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے گاڑی کی خودکار ایمرجنسی بریک، بلائنڈ اسپاٹ وارننگ، بلائنڈ اسپاٹ انٹروینشن اور لین اسسٹ ایک ایسی خصوصیت جو گاڑی کو لین میں رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ جمعرات کو اوپن AI نے ٹرسٹڈ کانٹیکٹ کے نام سے ایک نئی خصوصیت کا اعلان کیا جو کسی قابل اعتماد تیسرے فریق کو خبردار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر بات چیت میں خود کو نقصان پہنچانے کا ذکر کیا ہے۔ اکاؤنٹ میں کسی دوسرے شخص کو بطور قابل اعتماد رابطہ نامزد کرنے کی اجازت دیتی ہے، جیسے کہ کوئی دوست یا خاندان کا رکن۔ ایسے معاملات میں جہاں بات چیت خود کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اوپن ایپ صارف کو اس رابطے تک پہنچنے کی ترغیب دے گا۔ یہ رابطے کو ایک خودکار اوریٹ بھی بھیجتا ہے جو انہیں صارف کے ساتھ چیک ان کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اوپن AI کو اپنے چپوٹ سے بات کرنے کے بعد خودکشی کرنے والے لوگوں کے خاندانوں کی طرف سے مقدمات کی لہر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ متعدد معاملات میں خاندانوں کا کہنا ہے کہ چیٹ GPT نے اپنے پیارے کو خود کو مارنے کی ترغیب دی یا اس کی منصوبہ بندی کرنے میں ان کی مدد بھی کی۔ کہ AI میں خلل بہت سی لیگسی ساز کمپنیوں پر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ HR ٹیک کے کئی اسٹارٹ اپ فروغ پذیر ہیں۔ ان کمپنیوں میں سے ایک چھوٹے کاروباری پہ رول فراہم کرنے والا گستو ہے۔ 14 سالہ کمپنی جس کی آخری قیمت 9 بلین سے زیادہ تھی نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اس نے اس سال کے شروع میں 1 بلین کی آمدنی سے تجاوز کر لیا ہے۔ بہت سے اسٹارٹ اپس کے برعکس جو سالانہ ریکرنگ ریونیو کی اطلاع دیتے ہیں، آنے والے 12 مہینوں میں ان کے معاہدوں کی قدر کا تخمینہ گسٹو کا اعداد و شمار پچھلے 12 مہینوں میں کمائی گئی اصل آمدنی کی نمائندگی کرتا ہے۔ منگل کو ایجوکیشن ٹیک دیو انسٹرکچر نے ڈیٹا کی خلاف سے ورزی کا انکشاف کیا، جہاں ہیکرز نے طلباء کی نجی معلومات بشمول ان کے نام، اساتذہ اور طلباء کے درمیان بھیجے گئے پیغامات کو چرایا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہیکرز پھر سے انسٹرکچر سے سمجھوتا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس بار کمپنی کے
प्लेट फॉर्म कैनोस पर कई स्कूलों के लॉग इन पेजेस को डिफीज कर रहे हैं, जिससे स्कूलों को कोर्स वर्क और असाइनमेंट्स का इंतजाम करने और तलबा के साथ बातचीत करने की इजाजत मिलती है। स्वीडिश स्टार्टअप ने कुछ गुस्से से भरे सोशल मीडिया पोस्टर्स के लिए नोटिस हासिल किया होगा, लेकिन ये देखने के लिए एक और स्टॉकहोम एआई स्टार्टअप बन गया है। पट की क़यादत यूरोपीय स्कूटर कंपनी वो के शरीक बानी कर रहे हैं, जिनमें वो के सीईओ फ्रेडरिक हेलम शामिल हैं और अबरी के साथ साबिक इज़्ज़तिल और क्लाना इंजीनियर्स भी शामिल हैं। और अब उसे असूलहस की हिमायत हासिल है, जो स्टार्टअप के 16 मिलियन सीड राउंड की क़यादत कर रहा है। स्टॉकहोम, जो एबल का घर भी है, उन जगहों में से एक है जहाँ असूलहस अगले यूरोपीय एक तंगावाला की तलाश में सरगर्म है। चीन आलमी सफारतकारी में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, बशमूल मशरिक वस्ता। 2023 में उसने रियाज और तेहरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को दोबारा कायम करने में मदद की। खलीजी रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा की सलाम कौंसिल की एक करारदाद पर जोर दे रही हैं, जिसमें ईरान को धमकी दी गई है कि अगर वो आबनाए हुर्मुज़ में भरी जहाज़ों पर हमले नहीं रोकता, गैर कानूनी टोल लगाना बंद कर देता है और तमाम बारूदी सुरंगों के मुकाम को ज़ाहिर करता है, ताकि जहाज़ रानी की ताब करते हुए जुमरात को अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कतर, बहरीन और मुत्तहिद कारों ने तंगाबी गुज़रगाह पर जंग से पहले की ट्रैफ़िक की सतह को दोबारा शुरू करने की अहमियत पर जोर दिया, जिसके ज़रिए आलमी तवानाई की बरामदात का तकरीबन 5वां हिस्सा अमन के वक्त में गुजरता है। सोमालिया के करीब बहरी क़ज़ा एक बार फिर बढ़ रही है। 20 अप्रैल से कम 3 बहरी जहाज सोमाली पानियों से और एक यमनी साहिल के करीब हाई जैक किया जा चुका है। जब्त शुदा जहाज से मिलाह का सोती नोट ऑनलाइन फैल गया है, जैसा कि ईरान की जंग ने खत्ते को हलाक कर रख दिया है। क्या ये जहाज के अहम रास्तों पर हमलों को हुआ दे रहा है? इस किस्त में ओपन एआई को ख़त्म करने के लिए एलोन मस्क की कानूनी कोशिश इस बात पर मुनहसर हो सकती है कि किस तरह उसकी गैर मुनाफ़ा बख्श ज़ेली कंपनी फ्रंटियर लैब के बानी मिशन को यकीनी बनाने के लिए मसनूई जनरल इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाती है या उसमें कमी लाती है। जुमरात को ओकलैंड, कैलिफोर्निया में एक वफाकी अदालत ने एक साबिक बोर्ड कारकुन को सिना की कंपनी की जानिब से एआई मसनूआत को मार्केट में धकेलने की कोशिशों ने एआई की हिफाजत के लिए उसकी वाबस्तगी से समझौता किया। कंपनी ने जमारात को ऐलान किया कि परप्लेक्सिटीज़ पर्सनल कंप्यूटर, ओपन क्लॉ और दीगर मकामी एजेंटों के लिए उसका जवाब अब उसके डेस्कटॉप के जरिए तमाम सार्फिन के लिए दस्तियाब है। एक याद दहानी के तौर पर पर्सनल कंप्यूटर परप्लेक्सिटी के लिए दस्तियाब है। मल्टी मॉडल डिजिटल वर्कर पर एक तौसिया है। मॉडल डिजिटल वर्कर एक तौसिया है जिस जहाँ कर परप्लेक्सिटी कंप्यूटर डब किया गया है। ये पर्सनल कंप्यूटर उस दौरान उन सलाहियतों को आपके अपने आले में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एप्लीकेशंस और कनेक्टर्स के साथ साथ वेब तक रसाई की इजाज़त देकर ऐसा करता है ताकि इनफरादी सारिफ के ज़ाती मल्टी स्टेप वर्क फ्लो को हैंडल किया जा सके। जर्मनी के वज़ीर ख़जाना ने डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में गैर ज़िम्मेदाराना जंग को उनके मुल्क की मुतवक्का टैक्स आमदनी में बड़ी कमी का ज़िम्मेदार ठहराया है। लॉर्स क्लिंगबिल ने कहा कि ख़त्ते में अमरीकी सदर के इक़दामात से आलमी तवानाई का झटका लगा है। अमरीकी महकमा ख़जाना ने इराक़ के नायब वज़ीर तेल अली मारिज अल-बाहदली पर ईरान को तेल फ़रोख्त करने में मबीना तौर पर मदद करने के इल्ज़ाम में पाबंदी आयद कर दी है। वज़ारत ख़जाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ऑफिस ने कहा कि वो ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान माहिदे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त के ड्रपूक आसार दिखाई दे रहे हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। कोलोराडो में गज़ा में कैद इसराइली असीरान की हिमायत में जमा होने वाले मुजाहिरीन पर हमला करने वाले मोहम्मद सलीमान ने कत्ल के इल्ज़ामात का एतराफ़ कर लिया है। जुमरात को इस दरख्वास्त के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से सलीमान के ख़ानदान को मुल्क बदर करने की कोशिशें बंद करने के लिए नए मुतालबात किए गए, जिनके हुकाम ने कहा है कि उन्हें इस हमले के बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था, जिसकी उन्होंने भरपूर मज़म्मत की है। ब्राज़ील के सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, जिसमें तिजारत, सलामती और अहम मौदनियात पर तवज्जो मरकूज़ करने की तवक्को की जा रही थी, क्योंकि लोला अपने चटानी ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोला और ट्रंप के दरमियान जमारात की मुलाकात दुनिया की दो मुमताज़ तरीन शख्सियात को उनके शदीद नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के बावजूद इकट्ठा किया।
بیروت لبنان پر اسرائیل کے حملے اور لبنانی حکومت پر ایران نواز شیعہ تحریک حزب اللہ کو طاقت کے ذریعے غیر مسلح کرنے کی کوہوا دیرے کے لیے دباؤ اندرونی کشیدگی کو بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کمیونسٹ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی حکمت عملی کے طور پر اس تقسیم پر جھک رہا ہے۔ فرقہ وارانہ اور سیاسی اشتعال انگیزیوں کے حالیہ سلسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مزید کہتے ہیں کہ حکمت عملی کام کر رہی ہے۔